کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر 60 کروڑ کے بجائے 6 ارب کماؤ۔ تو بتائیے یہ کرپشن اور حرام خوری کے لیے اجازت نامہ آپ نے دیا یا کرپشن کا راستہ روکنے کے لیے آپ کی حکمت عملی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے کرپشن کی اجازت دی۔ جب آپ 70 کروڑ روپے اسمبلی تک پہنچنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 60 ارب کماؤ، اور پھر دعویٰ کیا ہم کرپشن ختم کریں گے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم کرپشن ختم کریں گے، ہم حرام خوری ختم کریں گے۔ آج کرپٹ مافیا چاروں صوبوں میں پاکستان کی سیاست اور حکومت پر، پاکستان کے اقتدار اور اختیار پر آج کرپٹ، جھوٹے اور حرام خور قابض ہے۔ اور حکومت کس پر کر رہا ہے؟ حرام خوروں کی حکومت ہے، حلال خوروں پر، جھوٹوں کی حکومت ہے اس غریب مظلوم عوام پر۔ لیکن یہ حکومت ووٹ سے نہیں آئی، رائے سے نہیں آئی۔ یہ حکومت ڈنڈے کی بل پر کڑی ہے، یہ لالچ اور دولت کی بل پر کڑی ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی سیاست یہ درس دے رہا ہے، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی فرمودات یہ ہے کہ عصری سیاست زر زمین ذاتی اقتدار کا نام ہے، آپ اس سے دور رہو۔ تو پھر اسلامی سیاست کس چیز کا نام ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں اسلامی سیاست 3 چیزوں کا نام ہے: دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کی اقامت۔ دین کی حفاظت، دین کی اشاعت درس تدریس کے ذریعے، پڑھنے پڑھانے کے ذریعے، جیسے مدارس یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ دین کی اشاعت تبلیغ کے ذریعے، دین کی اشاعت دعوت کے ذریعے، دین کی اشاعت تبلیغ کے ذریعے۔ یا ایھا الرسول بلغ، پیغمبر علیہ السلام دین کی اشاعت کیا کرتے تھے تبلیغ کے ذریعے۔ یا ایھا الرسول بلغ، دعوت کے ذریعے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، درس و تدریس کے ذریعے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انا بعثت معلما، میں معلم ہوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دین کی حفاظت، دین کو زندہ رکھنا تصوف، طریقت، تزکیہ اور کردار اور سیرت کے میدان میں۔ لہذا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اسلامی سیاست کو اپناؤں۔ اسلامی سیاست نام ہے دین کی حفاظت کی، دین کی اشاعت کی اور دین کی اقامت کی۔ دین کی اقامت کا مطلب کیا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رسالت کا مقصد یہ ہے کہ دین کے لیے جدوجہد کرو، دین کے لیے محنت کرو، یہاں تک لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے اور تمام ادیان باطلہ مغلوب اور نیست اور نابود ہو جائے۔ یہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری تقریر، آخری خطاب کی تو سامنے کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام بیٹھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے تاریخ میں لکھا ہے، جس کو ہم اسلامک ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ آج دنیا ہمیں نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک نظام ہمیں دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سے پہلے ہمیں اسلامک ورلڈ آرڈر دیا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے۔ ہم امریکہ کی نیو ورلڈ آرڈر کو فالو نہیں کریں گے، پھر اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم اسلامک ورلڈ آرڈر، اور اسلامک ورلڈ آرڈر نام ہے کس چیز کا؟ دین کی حفاظت کا، دین کی اشاعت کا، دین کی اقامت کا۔ اس کا نام اسلام کا جھنڈا سربلند ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے دین کی غلبے کے لڑنا اور جدوجہد کرنا۔ اب لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق کندھے میں ڈال کے جو بھی سامنے آ جائے ان کو مار دیا جائے۔ آپ دلیل کے ذریعے جدوجہد کریں، آپ دعوت کے ذریعے جدوجہد کریں،
لیکن بدقسمتی سے ہم اس زمانے میں ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ یہاں دین کی بات کرنا بھی جرم ہے، یہاں دین کی بات کرنا بھی جرم ہے، اس ملک میں اسلام کی بات کرنا بھی جرم ہے، اس ملک میں قرآن کی بات کرنا بھی جرم ہے، اس ملک میں جمہور اور عوام کی بات کرنا بھی جرم ہے، اس ملک میں ایک آزاد انسان، ایک حر انسان کی بات کرنا بھی جرم ہے، اس ملک میں آئین کی بات کرنا بھی جرم ہے، اس ملک میں سچ بھی جرم ہے۔ پھر آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ کریں کیا؟ نہ کوئی سچ بولتا ہے، نہ کوئی سچ سننے کے لیے تیار ہے، خود بھی نہیں بولتے، دوسرے کا بھی نہیں سنتے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے خلیفہ بنے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب پہلی مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کے عوام سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے اگر میں وہ کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے دیا ہے، اسی راستے پہ چلوں تو آپ میری حمایت کریں، میری سپورٹ کریں، میری اطاعت اور فرما برداری کریں۔ لیکن اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پہ نہ چلوں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ایک آدمی مجموعے سے اٹھا، جلسے سے اٹھ کے کھڑا ہوا، انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکال کے پھر کہا کہ اس تلوار کے نوک سے آپ کو سیدھا کروں گا۔ سامنے خلیفہ بیٹھے، امیر المومنین بیٹھے، اور مجمع میں ایک عام آدمی غریب، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انحراف کریں گے، روگردانی کریں گے، بولنے کے میدان میں بھی اور کردار کے میدان میں بھی، جب بھی ہمیں شبہ ہوا یا ہمیں یقین ہوا پھر آپ کو اس تلوار کی نوک سے سیدھا کروں گا۔ تو جواب میں خلیفہ وقت نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو مسجد سے نکالو، یہ نہیں کہا کہ اس کو اسلام سے خارج کر دو، یہ نہیں کہا کہ اس پر سرخ لکیر لگاؤ۔ کیوں؟ اس نے امیر المومنین کے خلاف آواز اٹھائی، اتنی جرأت، اتنی بہادری کہ تم نے میرے سامنے مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح نہیں چلے تو تلوار کے نوک سے آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کس کھیت اور باغ کی ملی ہے؟ لیکن یہ بات نہیں کی، خلیفہ وقت نے یہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا الحمدللہ کہ آج بھی میرے ساتھیوں میں، میرے لشکر میں، میری جماعت میں، میری پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں غلط راستے سے روک بھی سکتے ہیں۔ لیکن آج کی سیاست دیکھیے، آج کیا سوال ہے؟ ہر بالادست کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے زیر دست کو اور بھی زیر کرے، اور بھی زیر کرے، ان کے حقوق سلب کرے۔ خاموش رہو بکری کی طرح، خاموش رہو دمبے کی طرح، کھاؤ پیو بس، اگر میں نے پانی دیا تو بس پانی ٹھیک ہے، اگر روزگار ملا تو ٹھیک، ورنہ بات نہیں کرنا۔ اگر آپ کی معیشت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے تو خاموش رہنا، روزمرہ کی نفقے کی بات نہیں کرنا۔ کیوں؟ پھر آپ امن کے لیے خطرہ ہے، آپ قوم کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، آپ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ کیوں؟ آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، میں ملک کے لیے خطرہ ہوں، میں اپنے قوم کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، پھر میں ملک کے لیے خطرہ ہوں، میں آئین کی بات کر رہا ہوں، میں خطرہ ہوں ملک کے لیے، میں جمہوریت اور جمہور اور عوام محکوم اور مظلوم قوم کی بات کر رہا ہوں، پھر میں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں، میں اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں، میں ملک کے لیے خطرہ ہوں اور سلامتی کے لیے خطرہ ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، وہ اسلام جو آئین کہہ رہا ہے، وہ اسلام، وہ حقوق جو آئین کہہ رہا ہے، وہ حقوق نہیں، وہ اسلام نہیں جس سے آپ کو الرجی ہے۔
جس سے آپ کے پیٹ میں مروڑ ہے. جو آئین کہہ رہا ہے وہ اسلام، جو آئین کہہ رہا ہے وہ قوموں کے حقوق، جو آئین مجھے دے رہا ہے وہ حقوق مجھے دے. جب میں یہ بات کرتا ہوں روڈ پر، چوکوں پر، جلسوں میں، کہتے ہیں یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو جیل میں ڈال دو. بس وہ جیل. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ہیں لیکن وقت کم ہے، اور کبھی کبھار ہمارے اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں بولوں، حقائق سے پردہ اٹھاؤں، لیکن وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ دینی مدارس کو زندہ رکھے، آباد رکھے، کامیاب رکھے، محفوظ رکھے ہر قسم اور شر و فساد سے. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے. یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی کچھ ہمت کریں، آپ لوگ بھی کچھ محنت کریں، اٹھے کھڑے ہو جاؤ. ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف. خاموشی اور بیٹھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور دعاؤں سے بھی قوم آزاد نہیں ہوگی. دعاؤں سے بھی آپ کو حقوق نہیں ملیں گے، بد دعاؤں سے بھی آپ کو، آپ کے دشمن کو کچھ نہیں ہوگا. اگر ہوتا تو پتہ نہیں فلسطین کب سے آزاد ہوتا. نہ بد دعاؤں سے اسرائیل نیست اور نابود ہوا، نہ دعاؤں سے فلسطین آزاد ہوا. آج فلسطین کی آزادی میں، مسجد اقصیٰ اور بیت اللہ مقدس کی آزادی میں امریکہ رکاوٹ ہے، کفر رکاوٹ ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمان بذات خود رکاوٹ ہے. آج امریکہ اسلام اور مسلمان کے لیے خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر خطرہ ہے. 57 ممالک ہیں، یہ کس کے ساتھ کھڑے؟ اسلام کے ساتھ کھڑے. 57 مسلم ممالک، 57 مسلم حکمران ہیں، یہ کس کے ساتھ کھڑے؟ یا تو کوئی امریکہ کی چھتری میں کھڑا ہے، یا کسی اور عالمی طاقت کی چھتری میں کھڑا ہے. مجھے ایک ملک بتاؤ جو فلسطین مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو. ایک ملک نہیں بتاؤ. اس ملک میں کتنی مظلوم قومیں ہیں، محکوم قومیں ہیں، محکوم گھرانے ہیں. کوئی ایک طاقتور مجھے بتا دے کہ وہ اس محکوم اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی ہے؟ سارے جتنے طاقتور لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ سارے طاقتور کی ارد گرد طواف کر رہے ہیں اور لومڑی کی طرح دم ہلاتے ہیں. یہ ہے آپ کی طاقتور لوگوں کی شان اور شوکت. خدا کی چوکٹ کے بجائے طاقتور کی چوکٹ پر سرنگون ہو کے لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی الٹا. اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. میں جتنے بھی طلباء کرام کو ابھی انعامات دی جا رہی ہے، ان تمام طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کو توفیق اور ہمت دے کہ علم حاصل کرے، اور آسانی اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے لیے.